غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ہندو کسان آیا کہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر کے آیا. کہا بابا میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا. جو اجمیر کا حاکم تھا اس نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ غیر مسلم کسان کہاں آیا فریاد لے کر کے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ بابا میری زمین چھڑوا دیجیے. تو خواجہ خواجگاں عطائے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو خط لکھ دیتا ہوں. بادشاہ اس وقت میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید تھے کس کے؟ خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس ہندو کسان نے جب فریاد کی، کہا بابا میری زمین چھڑوا دیجئے، تو غریب نواز نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو خط لکھ دیتا ہوں، بادشاہ اس پر کام کرے گا، بادشاہ اس پر عمل کرے گا، تمہاری زمین آزاد کرا دے گا. یہ واقعہ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں وحاج الدین علوی صاحب، انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے. تو وہ ہندو کسان کہنے لگا کہ حضور اس سے کام نہیں چلے گا، یعنی خط لکھیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دلی چلیں، بادشاہ کے دربار میں چلیں. آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا. یعنی ایک ہندو کسان کو بھی غریب نواز کے اخلاق سے اتنی امید تھی کہ اگر کوئی فریاد میں ان سے کروں گا تو وہ مجھے واپس نہیں لوٹائیں گے، مایوس نہیں لوٹائیں گے، مایوس واپس نہیں کریں گے. تو ایک ہندو کسان کو بھی غریب نواز سے اتنی امید. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر مبارک ہے وہ کتنی ہے؟ 80 سال. کتنی عمر ہے؟ 80 سال عمر ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی. اور وہ ہندو کسان فریاد کرتا ہے کہ بابا آپ میرے ساتھ چلو. اب اس وقت میں تو اتنی اچھی ٹرینیں نہیں تھیں، ٹرینیں ہی نہیں تھی اس وقت میں، نہ بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ بائک تھی، نہ کار تھی. کوئی ایسا سامان موجود نہیں تھا کہ آدمی صبح سے شام تک جو ہے اجمیر شریف سے دلی پہنچ جائے. ایسا کوئی سادھن، سواریوں کا کوئی انتظام نہیں. اور غریب کسان کیا انتظام کرے گا؟ گھوڑے اونٹ کا کیا انتظام کرے گا؟ وہ خود غریب ہے بیچارہ. اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ غریب کسان فریاد لے کے آیا. ان کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو امیروں کو بھی عطا کرتے ہیں، وہ تو سبھی کو دیتے ہیں. ان کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا امیری دیکھ کر کے دوستی کرتی ہے، لیکن خواجہ خواجگاں تو غریب دیکھ کر کے ان کو نوازتے ہیں. اس وجہ سے ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا خواجہ خواجگاں ان کو سینے سے لگاتے ہیں. جن کو کوئی عزت، کوئی مان سمان نہیں دیتا غریب نواز ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز سے اس ہندو کسان نے کہا کہ بابا آپ میرے ساتھ دلی چلیں. غریب نواز 80 سال کی عمر میں اجمیر شریف سے دلی جانے کے لیے تیار ہو گئے. آپ ذرا سوچیے، دلی جانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کسان بھی حضرت کے ساتھ میں ہے. اجمیر شریف سے دلی کے لیے روانہ ہوئے. کافی لمبا سفر ہے اجمیر سے دلی کا. اب پیدل اس زمانے میں پہاڑیوں کا راستہ ہے، کیسے مشکل سفر کیا ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے. اجمیر شریف سے جب دلی کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر بادشاہ کو پتا چلا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یعنی دادا پیر آنے والے ہیں. تو بادشاہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دلی سے باہر نکلے غریب نواز کا استقبال کرنے کے لیے. اب بادشاہ ادھر سے نکلے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، اور ادھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے ملے. دلی پہنچنے والے تھے، باہر استقبال کیا بادشاہ نے، اور پھر عرض کیا ہاتھ جوڑ کر حضور یہ فرمائیں کہ آنا کیسے ہوا ہے؟ اتنی عمر میں یہ تکلیف کیوں کی آپ نے؟ تو وہ پتہ ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس ہندو کسان کی فریاد ہے، اس کی زمین پر اجمیر کے حاکم نے قبضہ کر لیا ہے، وہ زمین چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. تو وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ حضور وہیں سے خط روانہ کر دیا ہوتا، حکم فرما دیا ہوتا، میں تو خیر ایسے ہی آزاد کر دیتا اس کو، میں فوراً اس پر عمل کر دیتا. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم تو اپنا کام کر دیتے، مگر ہمارے اس ہندو کسان کے دل کو تسلی کیسے مل پاتی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ہندو بھائی کے دل کو تسلی کیسے مل پاتی؟ یعنی دل جوئی کے لیے، اس ہندو کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف سے دلی کا سفر کیا ہے، تاکہ اس ہندو کسان کے دل کو خوشی حاصل ہو جائے، خوشی میسر ہو جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود پر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، مگر کسی کے دل کو توڑنا گوارا نہیں کرتے. لوگ خواجہ سے ایسی تھوڑی پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ وہ خود کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں مگر کسی دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، لیکن سب سے آسان راستہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے.
جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جلدی راستہ عطا فرما دیتا ہے، وہ جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے، وہ خود مشقتیں برداشت کرتے، وہ خود مشکلیں اٹھاتے، لیکن کبھی کوئی بندہ اگر فریاد لے کے آیا تو اس کی فریاد کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی راستے سے گزر جاتا۔ تو اس وجہ سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ سب مانتے ہیں۔ تو یہ رویہ تھا حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو نمازیں ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کر رہی تھیں کہ ادھر سجدہ کر رہے تھے غریب نواز، تو جس زمین پہ سجدہ کیا اس کی بھی تقدیر بدل دی، اور ان کے کردار کے اندر ایسا انقلاب ہے کہ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی فریاد لے کے آ رہا ہے تو غریب نواز اس کی فریاد کو پورا کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی کا سفر کر رہے ہیں۔ تو جو ہندو کسان کی فریاد کو پورا کرنے کے لیے اتنا مشکل بھرا سفر کرتے ہوں گے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے جو اتنی محنت کرتے ہوں گے، آپ سوچئے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کیسے ہوں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں کیسے ہوں گے، وہ اپنے مذہب والوں کے ساتھ میں کیسے ہوں گے، وہ اپنے گھر میں کیسے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ میں جن کا رویہ اتنا خوبصورت ہے۔